بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وحماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، گفتگو جو آپ کے سامنے ہے خطبہ متقین کے بارے میں ہے، جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو خطبہ جناب حمام کو ارشاد فرمایا، وہ خطبہ متقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں مولا نے جو ہے متقین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ گفتگو جو آپ کے سامنے ابھی تک ہوئی ہے کہ متقین جو ہے دن میں کس طرح رہتے ہیں، تو آپ کے سامنے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں حلم کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور نتیجے میں جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں اور نیکوکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان تمام باتوں کے پیش نظر مولا فرما رہے ہیں کہ اذا ذکی احدہم خاف مما یقال لہ، جب بھی ان کو سراہا جاتا ہے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، اللہ والے ہیں، تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی اگر تعریفیں کی جائیں تو وہ جو ہے خوش ہو جائیں کہ واہ کیا کہنا، میری تعریفیں ہو رہی ہیں، مجھے لوگ اچھی نام سے یاد کرتے ہیں، اچھی طرح یاد کرتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتے، بلکہ متقین حضرات وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کو سراہا جاتا ہے اور ان کو جو ہے تزکیے کے بارے میں جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے گتے کے پاک و پاکیزہ شخصیت والے ہیں، تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ پھر فیقولو، پھر یہ متقین حضرات جو ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے متقی پرہیزگار، وہ پھر کہتا ہے، یعنی جب ان کو سراہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انا اعلم بنفسی من غیری وربی اعلم بی منی بنفسی۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں جو ہوں جانتا ہوں اپنے بارے میں، بنفسی یعنی اپنے بارے میں میں جانتا ہوں، من غیری دوسرے کے مقابلے میں، یعنی جو دوسرے جو ہے مجھے سراہ رہے ہیں اور میری تعریفیں کر رہے ہیں اور میرے بارے میں جو ہے یعنی لوگوں کے درمیان اچھائی سے نام لے رہے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بے شک اپنے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے وہ شخص کہ وَرَبِّ عَالَمُ، اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے میرے بارے میں جانتا ہے، بنفسی یعنی میرے بارے میں جانتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بارگاہ معبود میں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، پالنے والے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، پروردگار جو یہ حضرات جو ہیں میرے بارے میں سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سے بہتر جو ہے مجھے قرار دے دے۔ یعنی وہ دعا کرتا ہے بارگاہ معبود میں کہ پروردگار جو ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بما یقول، جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، پروردگار اس سلسلے میں میرا مواخذہ نہ کرنا، میرا یعنی حساب و کتاب محاسبہ نہ کرنا،
اور پھر جو ہے جو یہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں سوچتے ہیں اس سے بہتر جو ہے مجھے قرار دینا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، پروردگار جس چیز کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے اس کو معاف کر دے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو کیا ہے، اور بہتر جو ہے اللہ جانتا ہے انسان کے بارے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ شہرک وہ رگ ہوتی ہے کہ اگر رگ حیات جسے کہتے ہیں اگر کاٹ دی جائے تو پھر انسان کی حیات ختم ہو جائے گی، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم جو ہیں زیادہ قریب ہیں، یعنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کی شہرک جو ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب ہے اللہ انسان سے۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس سے پہلے اللہ جان جاتا ہے کہ یہ کیا سوچنے والا ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو میرے بارے میں یعنی تعریفیں کر رہے ہیں اور مجھے سراہ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اچھائی سے نام لے رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ بے شک ہم جو ہیں بہتر جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اور میرا پروردگار جو ہے میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے پالنے والے جو کچھ چیز کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمارا جو ہے کہتے کہ محاسبہ نہ کرنا۔ اور پھر کہتا ہے کہ پروردگار ہمیں جس بارے میں جس چیز کے بارے میں یہ لوگ گمان کرتے ہیں سمجھتے ہیں، پروردگار اس سے بہتر ہمیں قرار دے دے۔ یعنی کیا مطلب، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں تو پروردگار مجھے اور اچھا بنا دے، یعنی مجھے ایسا کرے کہ یعنی ایسی توفیق دے دے کہ ہم جو ہے بہتر طریقے سے زندگی بسر کریں اور مجھ سے جو ہے یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ہے صورتحال جو ہمارے سامنے ہے متقین کی صفات کے بارے میں۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ، یعنی ان مومنین میں متقین میں سے جو ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، احدہم یعنی ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ اِنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، کہ بے شک تم دیکھو گے کہ ان کے لیے طاقت ہے، قوت ہے دین میں، یعنی قدرت اور قوت پائی جاتی ہے دین میں، یعنی اپنے دین کے پابند رہتے ہیں، دین کے اوپر متدین رہتے ہیں، یعنی دین کے تمام احکام کے اوپر یعنی مطمئن رہتے ہیں، اور نتیجے میں جو ہے دین کے پابند بنتے ہیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دین نام صرف نہیں ہے کہ ہم دین کو مانتے ہیں اور دین کی نہیں مانتے۔ دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ حضرات دین کو تو مانتے ہیں لیکن دین کی بات نہیں مانتے، تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ لیکن متقین حضرات وہ ہوتے ہیں، ان کی علامت یہ ہوتی ہے، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین میں قوت و طاقت ان کے اندر ہوتی ہے، دین کا پابند ہوتے ہیں اور قوت پائی جاتی ہے ان کے اندر۔ جزمن فی لین، اور باقاعدہ جو ہے نرمی میں جو ہے ان کے اندر جزم پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے، یعنی وہ نرمی کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، سخت نہیں ہوتے، معاشرے میں سماج میں جو ہے خوش اخلاقی ان کے اندر پائی جاتی ہے، نرم دل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیل محبت سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو ہے بھائی چارگی سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے بلکہ اپنے کو جو ہے سب کے سامنے نرمی سے پیش آتے ہیں، اور نرم لہجہ ہوتا ہے، نرم باتیں ہوتی ہیں اور حسن خلق پایا جاتا ہے، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں، بھائی چارگی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر دیکھ رہے ہیں وَإِيمَانًا فِي یقین، اور یقین میں ایمان پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، آپ کو جو ہے بہرحال جو ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے یعنی ایمان کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی گئی تھی پھر دہراتا چلوں کہ ایمان جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں یقین پیدا کرو اور زبان سے اقرار کرو، اعضاء جوارح سے عمل کرو، یہی ایمان کے حقائق ہیں۔ یعنی ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ نہ کہو بلکہ یقین دل میں ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
یقین ہونا چاہیے دل میں کہ ہاں پروردگار جو ہے ہمارا مالک اور رازق ہے. یقین ہونا چاہیے دل میں کہ انبیاء آئے، رسالت ان کے پاس تھی، نبوت ان کے پاس تھی تاکہ ہماری ہدایت کا راستہ ہموار کر سکیں. ائمہ طاہرین آئے ہمارے لیے اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں جو ہے کہتے کہ بتایا کیسے زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ یقین ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے جو ہے جب تک یقین نہیں ہوگا کہ آخرت ہے تب تک انسان صحیح راستے پہ نہیں جا سکتا. تو ہر چیز میں یقین ہونا چاہیے. تو وہی کہتے ہیں یہاں پہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ایماناً فی یقین، یقین میں ایمان ہوتا ہے، یقین کی منزلوں کو طے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ مولا کائنات کے اندر اتنا یقین تھا کہ مولا نے یہی کہا کہ چاہے جتنے پردے ہمارے سامنے سے ہٹا دیے جائیں پھر بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا جو ہے اتنا یقین رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ وہ آخری منزل تھی جس کو بہرحال جو کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے یقین کی منزلوں کو طے کرنا پڑے گا. انشاءاللہ جو ہے وقت ملا تو یقین کے بارے میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ یقین ہے کیا چیز اور ایمان ہے کیا چیز. وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ، اور جس طریقے سے یقین میں ایمان تھا کہ ہمیں یقین کی منزلوں کو طے کرنا ہے، چاہے عین الیقین ہو چاہے علم الیقین ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا ان کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ وہ علم میں حرص پایا جاتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں. یعنی علم کو جو ہے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں. اور علم ایک ایسی چیز ہے جو واقعاً ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی تم علم حاصل کرو کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر قبر تک، لحد تک. یعنی پوری زندگی علم حاصل، تحصیل علم میں انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ ہماری زندگی یعنی کیسے اسی طرح گزر جائے، نہیں، بلکہ علم کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کو حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. ایک عالم اور ایک جاننے والا جو کوئی بھی کام کرے گا تو پڑھا لکھا انسان جب کام کرے گا تو واقعاً جو ہے اس کا کام جو ہے کارآمد ہوگا، اچھا کام ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے جاہل ہے، علم نہیں رکھتا، تو وہ کوئی کام کرے گا تو وہ بےہودگی پائی جائے گا اس کے اندر، وہ کام صحیح نہیں ہو پائے گا. تو عالم کا کام جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے جب مولا سے پوچھا گیا کہ علم بہتر ہے یا مال، تو مولا نے جو ہے مختلف جوابات دیے. ان میں سے ایک جواب آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مال وہ چیز ہے جس کی حفاظت تم کرتے ہو، اور علم وہ شے ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ علم وہ چیز ہے جو تمہاری حفاظت کرے، اور مال وہ چیز ہے کہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو. تو بہرحال جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم کی اہمیت کو. تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ وہ علم میں حرص پایا جاتا ہے، حریص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ علم حاصل کرے. تو واقعی جو ہے مال میں حرص زیادہ بہتر نہیں ہے کہ مال میں لالچی پنا پیدا ہو جائے، لالچ اس کے اندر پیدا ہو جائے، بلکہ علم میں جو ہے لالچ پنا اچھی چیز ہے. زیادہ زیادہ علم حاصل کریں، لوگوں سے زیادہ علم حاصل کریں، یہ اچھی بات ہے. پھر مولا فرما رہے ہیں وَعِلْمًا فِي عِلْمٍ، اور علم میں علم پائے جائیں. یعنی علم کے ساتھ جو ہے علم ہونا چاہیے. ایک عالم ہے اگر وہ علم نہیں ہے، حلیم اس کے پاس نہیں ہے، علم اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. ایک متقی کی دیندار کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ علم حرص میں جو ہے باقاعدہ علم میں علم پایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو ہے علم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے علم بھی ہے، یعنی وہ عالم ہے، جاننے والا ہے، دانا ہے، دانشمند ہے، پڑھا لکھا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد علم ہونا چاہیے.
غصے ور نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حلم جو ہے کیا ہوتا ہے؟ غصے کو پی جانا. الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر شر کی چابی ہے. غصہ جو ہے ہر شر کی چابی ہے. تو غصہ جب ہر شر کی چابی، ہر برائی کی چابی ہے، تو بہرحال جو ہے غصہ انسان جب کرتا ہے تو مختلف گناہ جو ہے اس کے ہاتھ سے اس سے صادر ہو جاتے ہیں اور جو گنہگار بن جاتا ہے. تو اس لیے علم کے ساتھ حلم ضروری ہے. غصے کو پی جانا بھی ضروری ہے. جب تک غصے کو نہیں پیے گا تب تک جو ہے کہ وہ اچھا عالم نہیں بن سکتا، اچھا انسان نہیں بن سکتا. بہرحال بات کو آگے بڑھا دوں. وَقَصْدًا فِي غِنَى، اور وہ جو ہے ارادہ رکھتا ہے کہ بے نیاز رہے. اب دیکھیں بے نیازی کے مختلف معنی ہیں. غنی بے نیاز کو کہتے ہیں. ارادہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز رہے. اچھا بے نیازی کس لحاظ سے؟ بے نیازی عوام سے، یعنی وہ فکر مند رہتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلانا ہے، لوگوں درمیان تھوڑی پھیلانا ہے. بھائی جتنا التماس جو ہے انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کرتا ہے، اس سے تھوڑا ہی اگر بارگاہ معبود میں ہاتھ پھیلا لے تو کیا کہنا، اللہ دینے والا ہے، اللہ جو ہے اسباب فراہم کرنے والا ہے، اللہ جو ہے راستہ ہموار کرنے والا ہے. تو اس کے بارے میں سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ کیسے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے حقائق کو سمجھ نہیں پاتا، اور حقائق کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے تعلیمات آل محمد سے آراستہ ہو، اہل بیت کے بارے میں جانے، اہل بیت کی سیرت کو سمجھے، اہل بیت کے کردار کو سمجھے، تب صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار بن سکتا ہے. تو مولا نے جو فرمایا کہ وہ ارادہ رکھتا ہے بے نیازی میں، کیا مطلب ہے؟ یعنی بے نیاز رہتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف پروردگار کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے. بے نیازی بہت ضروری ہے. کسی کے سامنے جو ہے اپنے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے. راز صرف بارگاہ معبود میں، اور نتیجے میں اللہ کے سامنے اگر انسان ہاتھوں کو پھیلائے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو نتیجے میں عبدیت اور بندگی جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. جب عبدیت اور بندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو نتیجے میں اللہ اسباب کو فراہم کرتا ہے. رازق وہی ہے، راستہ ہموار وہی کرتا ہے، رزق کا انتظام وہی کرتا ہے. اور اس کے ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں، اس کی بارگاہ میں جو ہے ہم آگے بڑھ کر جو ہے اپنی خواہشات، اپنی حاجتوں کو بیان کریں. تو مومن وہی ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ اپنے حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے، افراد کے سامنے نہیں. وَخُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، اور مولا نے جو صفات بیان کی ہے کہ عبادت پروردگار میں وہ خاشع رہتا ہے. خشوع اور خضوع، آپ دیکھیں سورہ مومنون میں بھی جو ہے پروردگار بیان کر رہا ہے. سورہ مومنون میں قد افلح المومنون، مومنین جو ہے کامیاب ہیں، بے شک مومنون کامیاب ہیں، مومنین کامیاب ہیں. اور پھر مومنین کی صفات جو بیان کی گئی ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشع رہتے ہیں. خشوع اور خضوع ان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی وہ سجدہ ریز رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نظریں جھکائے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ عبادت جب بھی کرتے ہیں تو خشوع اور خضوع ان کے اندر پایا جاتا ہے. قرآن نے یہاں تک کہا لا تمشِ فی الارض مرحا، تم زمین پر آکڑ کے مت چلو، کیونکہ تمہارے آکڑ کے چلنے سے جو ہے نہ جو ہے زمین کو تم یعنی پیر مار کے جو ہے دھسا پاؤ گے، اور نہ جو ہے پہاڑوں سے اوپر چلے جاؤ گے، بلکہ اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے بارے میں سمجھو، اور نتیجے میں جو ہے اسی طرح زندگی بسر کرو جس طرح جو ہے تمہیں جو ہے اسلامی پوائنٹ سے کہا گیا ہے. تو وہی جو ہے کہا گیا خشوعاً فی عبادہ، وہ عبادت میں خاشع رہتے ہیں، خشوع اور خضوع ان کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے کہ جب یعنی اتنا خاشع اور خاضع رہتے ہیں کہ نتیجے میں اللہ کی آیتوں کی جب بھی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے، خشیت پروردگار کی بنیاد پر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ اللہ سے یعنی ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. تو وہی مسئلہ ہے کہ عبادت میں خشوع ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے جو ہے عبادت کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے.
تو اس کے بعد جو ہے فرما رہے ہیں کہ تجملاً فی فاقہ، اور فاقہ کو جو ہے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ابھی بتایا آپ کو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو پروردگار کے بارگاہ میں، تو وہی مسئلہ ہے کہ فاقہ کر لیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ جو غنی الحکیم ہے، غنی الحمید ہے، بے نیاز اللہ ہے، تو اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ راضی رہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ وہی مسئلہ ہے رضم بقضاہ و تسلیم الامر، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور نتیجے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں بیان کرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے سامنے یعنی حاجت کے لیے حاجت مندی کو بیان کر دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو بیان کر دیتے ہیں، تو اگر جو ہے شریف انسان ہے تو کم از کم جو ہے وہ راز کو پوشیدہ رکھے گا، لیکن اگر ذلیل انسان ہے تو وہ راز کو فاش کر کے لوگوں کے درمیان بے عزت کرے گا۔ ہم دیکھو اس کو کہ ہمارے گھر آئے تھے مانگنے کے لیے، ہمارے سامنے جو ہے اس طرح سے کہہ رہے تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہی مسئلہ ہے کہ لیکن اللہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے، غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، وہ قابل حمد ہے، اس کی تعریف کی جائے، اور وہ بے نیاز ہے۔ تو جب وہ بے نیاز ہے، ہم لوگ تو سب فقیر ہیں، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جو فقیر ہے وہ کیسے دوسروں کو جو ہے بے نیاز کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو غنی ہے وہ سب کو بے نیاز کر سکتا ہے، وہ سب کو عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہی کہا جا رہا ہے کہ تجملاً فی فاقہ، یہ متقین حضرات وہ ہوتے ہیں کہ فاقہ تو کر لیں گے لیکن کبھی جو ہے کہ دیکھیں غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ وصبراً فی شدہ، اور متقین حضرات جو ہوتے ہیں وہ شدت میں، پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، صابر رہتے ہیں۔ اچھا صبر ایک ایسی چیز ہے، ایمان کا سر ہے۔ وہی مولا کانا جو ہے نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جسم میں سر کی حیثیت ہے اسی طریقے سے ایمان میں صبر کی حیثیت ہے۔ یعنی لا ایمان لمن لا صبر اللہ، جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو صبر جو ہے ایک ایسی چیز ہے، صبر و تحمل جو ہے متقین حضرات میں زیادہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار ہے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبت قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت دو جو صبر کرنے والے، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ اچھا صبر کرنے والے کون ہیں؟ ایسے صبر کرنے والے ہیں جو اپنی مصیبتوں میں، جب اذا اصابت مصیبت، جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو قالوا، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی تذکرہ ہوا ہے اور باقاعدہ جو ہے دیکھیے روایتوں میں تذکرہ ہوا ہے کہ صبر کی حیثیت کیا ہے۔ صبر جو ہے کبھی مصیبت میں ہے، صبر کبھی جو ہے معصیت میں ہے، کبھی صبر جو ہے عبادت میں۔ ہمیں صبر ہر حالت میں کرنا ہے۔ عبادت کر رہے ہیں، صبر جب تک نہیں ہوگا اللہ کے بارگاہ میں اچھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مصیبت آ گئی، اگر صبر نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ کے اسباب فراہم ہو گئے، ہم صبر نہیں کریں گے تو نتیجے میں جو ہے اللہ جنت میں جو ہے جگہ نہیں دے گا اور جہنم سے ہمیں جو ہے نجات نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کے جب اسباب فراہم ہو جائیں گے تو نتیجے میں جو ہے وہ انسان جو ہے یعنی صبر نہیں کرے گا تو گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ گناہ کے اسباب فراہم ہو جائیں اور انسان جو ہے اپنے کو بچا کر صبر کر کے بچا لے تو نتیجے میں وہ بہترین انسان کہلائے گا۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ جو شدت کے وقت جو ہے باقاعدہ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، پریشانیوں میں، زحمتوں میں صبر سے کام لیتا ہے۔ طلباً فی حلال، اور وہ حلال میں جو ہے طلب کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حلال روزی طلب کرتا ہے، وہ حلال طریقے سے جو ہے آگے بڑھتا ہے، حلال راستوں کو اپناتا ہے۔
بہرحال جو ہے طلباً فی حلال، وہ باقاعدہ جو ہے حلال میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ حلال روزی جو ہے طلباً لی فی حلال، یعنی وہ حلال راستوں کو جو ہے اپناتا ہے، حلال طریقے سے جو ہے زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عام طور پہ جو ہے انسان کے سامنے بہت سارے حالات پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، رزق حلال، رزق حرام۔ اگر رزق حلال میں انسان جو ہے قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ برکتیں دے گا، کم پیسہ کمائے لیکن قناعت پسندی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، حلال روزی ہونا چاہیے، حلال راستوں کو اپنائے۔ رزق حلال یہ بہترین شے ہے، ورنہ حرام کھانا جو ہے وہ انسان کی زندگی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ حرام کھانا جو ہے انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے، لیکن حلال کھانا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، اللہ جو ہے اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ طلباً فی حلال، وہ باقاعدہ حلال میں جو ہے وہ باقاعدہ طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ حلال روزی اس کے سامنے ہو، ہر کام حلال ہو، جائز کام ہو۔ تو بہرحال جو ہے کہ دیکھیے وقت تقاضا نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ بیان کروں، لیکن اتنی بات آپ کے سامنے ضرور عرض کر دوں کہ زندگی جو ہے یہ مولا ہمیں اس خطبے کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے گزارنی ہے، کیسے متقی بننا ہے، کیسے پرہیزگار بننا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ طلب الحلال۔ اسی لیے جو ہے قرآن میں اور روایت میں موجود ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک جز ہے، اور بہترین جز جو ہے بہرحال جو ہے طلب حلال ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اچھا راستہ یہی ہے کہ ہم حلال روزی طلب کریں۔ جب تک حلال طریقے سے زندگی بسر نہیں کریں گے، انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، پروردگار ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ معبود امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔